اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ انسان زندگی گزارنے کے لیے کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے، کسی کے پیچھے چلتا ہے۔ اپنی زندگی کے شب و روز مرتب کرنے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی ہستی کی پیروی کرے۔ دنیا کے اندر ایک ہستی ایسی ہے جو کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے، صورت و سیرت کے لحاظ سے ہر طرح مکمل ہے، وہ رسول پاک کی مقدس ہستی ہے۔ نبی پاک کے طریقے پہ چلنا ہے، حضور کے رستوں کا مسافر بننا، اپنے آپ کو پوری طرح سمیٹ کے، اپنی سوچوں کو پوری طرح یکتا کر کے، اپنے آپ کو پوری طرح سمیٹ کر محبوب کے قدموں میں رکھ دینا ہے۔ ہم نہ الجھ جائیں گے اگر زیادہ ادھر ادھر جائیں گے، ذہنی انتشار کا شکار ہو جائیں گے۔ آج کل بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز، بڑے بڑے اپنی سمجھ کے مطابق سمجھانے والے صرف اسی سے سبق لیں جو کتاب و سنت کے ساتھ کسی کو سمجھاتا ہے۔ باقی جو لوگ اپنی دانش بینش سے بات کرتے ہیں ان کی باتیں کمزور رہ جاتی ہیں۔ انبیاء کی باتیں اس لیے مکمل ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کی وحی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ حضور کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں، نبی پاک کے طریقوں پر چلیں۔ ہمارے ہاں لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ سنت شریعت 4-5 چیزوں کا نام ہے۔ داڑھی رکھ لی، پگڑی باندھ لی، مسواک کر لی، میٹھا کھا لیا۔ یہ بھی بڑی عظیم سنت ہے، بڑی عظیم۔ داڑھی شریف بہت بڑی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو دی نہیں، صرف مردوں کو عطا فرمائی ہے۔ آپ بغیر داڑھی کے اچھے لگیں تو کوئی کہہ دے گا خوبصورت لگ رہے ہو، اچھے لگ رہے ہو۔ داڑھی کے ساتھ اگر اچھے لگیں تو لوگ کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے، تعریف ہی بڑی پروقار ہو جاتی ہے۔ امامہ شریف حضور نے فرمایا عرب کے سر کا تاج ہے، مسواک بڑی پسند ہے محبوب۔ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑی سعادتیں، لیکن یہی 4-5 سنتیں نہیں نبی پاک کی۔ صرف یہی 5-10 باتیں حضور نے ارشاد نہیں فرمائی، یہ عظیم سنتیں، ان کا بڑا درجہ ہے۔ لیکن یاد رکھنا حضور کی جو ادا سب سے پہلے معروف ہوئی تھی اور سب سے پہلے لوگوں نے جاننا شروع کیا تھا، حضور کی سب سے پہلی ادا جس سے تعارف ہوا لوگوں کو، وہ تو صادق اور امین ہونا ہے۔ یہ پہلا تعارف ہے رسول پاک کا جو لوگوں کو ہوا تھا کہ حضور سچ بولتے ہیں، دیانتداری کا سبق ارشاد فرماتے ہیں۔ امت کو جو پہلا سبق اور درس حضور کی حیات مبارکہ سے ملتا ہے وہ سچائی کا ہے، وہ دیانتداری کا ہے، وہ امانت داری کا ہے۔ حضور علیہ السلام کو سچ سے بڑا ہی پیار ہے، نبی پاک کو دیانتداری سے بڑی محبت۔ یہ وصف، یہ اوصاف، یہ خوبیاں اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی امت میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ حضور کا شوق ہے کہ محبوب کی امت کے اندر یہ اوصاف پیدا ہوں۔ پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مومن بزدل ہوتا ہے، فرمایا ہو جاتا ہے، کبھی کنجوس بھی ہوتا ہے، کبھی یہ کمی آ جاتی ہے۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، میرا مومن جھوٹا نہیں ہوتا، میرا کلمہ پڑھنے والا جھوٹ۔ عظیم سنت ہے ہمیشہ سچی بات کرنا، دیانتداری سے رہنا، عظیم۔ جب آپ سچ بولتے ہیں، دیانتدار ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ دیانتدار ہیں اور جب آپ اپنی بات کے سچے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک وزن رکھنے والی شخصیت ہے۔ جب آپ جو مرضی کہہ دیں، جو مرضی بول دیں، بددیانتی کا مظاہرہ کریں تو آپ پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، آپ کی دلالت مشکوک ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہوگا چھوڑو یار، یہ کوئی باکمال آدمی نہیں، یہ تو جو مرضی کہہ دیتا ہے، نہ کبھی غصے میں، نہ کبھی مذاق میں، نہ کبھی ایمرجنسی میں، نہ کسی اور موقع پر جھوٹ نہیں بولیں، بددیانتی نہیں کریں۔
دھوکہ دہی کا مظاہرہ نہ کریں، اپنی زندگی کو حضور علیہ السلام کے دیے ہوئے ان خوبصورت اسباق سے مزین کریں۔ تیسری بات، نبی پاک کی مقدس زندگی میں آپ کو بہت ملے گی، وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں لوگوں کا خیال ہے صرف مسواک سے دانت صاف کرنا ہی سنت ہے۔ دانت صاف کرنا بھی سنت ہے اور دل صاف رکھنا بھی سنت ہے۔ دلوں میں میل نہ ہو، کجی نہ ہو، حسد نہ ہو، عداوت نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، کسی بندے کو حقیر نہ سمجھا جائے، اپنے آپ کو بلا وجہ اپنی شان نہ بیان کر لی جائے، مفت میں پروٹوکول، بلا وجہ کا مزاج۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ یہ چاہے نا، جس کی یہ خواہش ہو کہ میں آؤں تو لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، جس کے دل میں یہ خواہش ہو میرے آنے پہ بندے کھڑے ہو جائیں، حضور فرماتے ہیں یہ جہنمی ہے۔ تیرے اندر یہ کس طرح خواہش پیدا ہو گئی؟ مفت کا پروٹوکول تو نے اپنے لیے بنا لیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنے دل کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا، عاجزی والا رکھنا، انکساری والا رکھنا، پیار والا رکھنا، دوسروں کے احساس والا رکھنا، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ دل کے اندر بوجھ نہ بناؤ کبھی، یہ حضور کی سنت ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود رسول پاک نے فرمایا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے انس، اے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو۔ صبح اٹھتے ہی اپنے آپ کو ٹٹولنا، اپنے دل کو دیکھنا، تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، یہ میری ادا ہے، دلوں کو صاف رکھیں۔ اچھا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا بلا وجہ ہم نے نا مفت میں ذہن بنا لیا ہوتا ہے فلانا میرا مخالف ہے، مفت میں کوئی معنی ہی نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں۔ وہ بھائی جڑے وہ دو بندے پناہ کھلو کے گلاں کرن ڈے نے، وہ کوئی اور پہ گل کردے نے، ساڈی نہیں کردے، ایسے ہی پریشانی مفت کی۔ وہ کوئی وہ ہم اتنے اہم ہیں کہ ساری دنیا ہماری بات ہی کرے گی، وہ کوئی اور کام کر رہے ہیں۔ گھر کے اندر کبھی اگر اماں بیٹے کے ساتھ بیٹھ گئی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ بہو کی غیبت ہی کر رہے ہیں، وہ تو بہو نہیں آئی تھی تب بھی اماں اور اس کا بیٹا بیٹھتے تھے۔ ذہن کیوں بنا لیا؟ بیوی اور شوہر اگر کسی جگہ بیٹھے ہیں اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ دوسروں کے خلاف ہی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، وہ تو ایک دوسرے کا لباس ہے، کوئی اور بات بھی ہو سکتی ہے۔ ہم نہ بلا وجہ بدگمانیاں، بلا وجہ کے مسئلے، بلا وجہ فلانا بھی، او چھوڑ یار تیرا مخالف کیوں کوئی ہوگا۔ میں طالب علموں کو کبھی کبھی سمجھاتا ہوں، اپنے جیسے طالب علموں کو جو جمعہ پڑھاتے ہیں، ان سے میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ جمعہ پڑھنے آیا 100 بندہ، مثال دے رہا ہوں، ان میں سے 97 تم سے پیار کرنے والے ہیں اور 3 کسی وجہ سے مخالف ہیں۔ تم بڑے عجیب لوگ ہو، سارا جمعہ 3 پہ ہی لگا دیتے ہو۔ وہ جو 97 پیار کرنے والے ہیں ان کے لیے بات کرو، وہ تو 3 ہیں، ان کو نکال دو ذہن سے۔ ہر وقت ان لوگوں پر توجہ کریں گے اگر جو مخالف ہیں تو وہ تو اہم ہو جائیں گے، بہت اہم ہو جائیں گے، وہ آپ پروٹوکول دے رہے ہیں۔ اپنی زندگی سے یہ بات نکال دیں کہ فلانا میرے مخالف ہے، فلانا میرے لیے برا سوچتا ہے۔ کیوں ہمارے لیے کسی نے برا سوچنا ہے؟ اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، نالے اٹھ بلیا چل اوتھے وسیے جتھے وس دینی سارے ہی انے، اٹھ نہ بلیا چل یارا اوتھے وسیے، او جتھے وس دینی سارے ہی انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ کو ضروری ہے سارے پروٹوکول دیں، چھوڑ نکل اس چکر سے، دل صاف کر، بڑا کر۔ کتنا بڑا؟ حضرت سلطان صاحب کہتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے، اوے کون دلاں دیاں جانے، 14 طبق میرے دلے دے اندر تے میں تمبو وانگوں تانے۔ چھڑ دے یار، چھوڑ دے، چھوڑ شکوے کرنے، چھوڑ شکایتیں، بندہ کمزور ہو جاتا ہے، کچا رہ جاتا ہے۔ چھوڑ، تو کیوں شکوہ کرتا ہے کسی کا؟ تو شکر کر، شکر کرنے والے کا پتہ چلتا ہے کہ اس پر اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں۔
اسے اللہ نے دیا، اس پر اللہ کا کرم ہے۔ اپنی زندگی میں دل کو بڑا کریں، دل سے درگزر کریں، معاف کر دیں، چھوڑ دیں لوگوں کو، کوتاہیاں لوگوں کی معاف کر دیں، اپنے اندر سے چیزیں باہر نکال دیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بلا وجہ کے رٹے نہ ڈالیں۔ یہ میرے نبی پاک کا طریقہ ہے۔ چوتھی بات، اس طرح نبی پاک کی سنت ہے نا میٹھا کھانا، اس طرح حضور کی سنت ہے مسواک کرنا، اسی طرح دوسروں کا احساس کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ نہیں ہو تسی صحیح کر کے بولے، اوکھا کم دس چھڑے نہیں، اوکھا کم دس چھڑے ہے۔ دوسروں کا احساس کرنا یہ بھی حضور کی، بولو کیا کرنا؟ اپنا نہیں، دوجیاں دا۔ آپ دوسروں کا احساس کرنا یہ بھی حضور کی۔ جس چودھری صاحب کے بچے روزانہ 4000 کا پیزا کھاتے ہیں نا، اس کا ملازم کہتا ہے کہ چودھری صاحب کو 10,000 روپیہ دے چھڑو، مجبوری بن گئی، تو کہندا ہے خرچے کٹا، تو پچھلی باری بھی ایڈوانس لیا سی۔ جناب گھر بھی گل کرو، ذرا گھر بھی کرو، دوسروں کا بھی احساس پیدا کر۔ سارا احساس اپنے لیے، سارا دکھی ہے میرا سارا ملک، غربت کی چکی میں پس گئے لوگ۔ امیر کہانیاں سناتے پٹرول مہنگا ہو گیا، پٹرول کی ٹینشن ان کو ہے جن کی گاڑیاں بڑی ہیں۔ ہو جائے جے ناراض میں تو ٹور چلنا بس، اور پٹرول پر بحث وہ کرے جس کی گاڑی بڑی ہے۔ غریب آدمی کا مسئلہ پٹرول نہیں، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ کرایہ 5 روپے بڑھ گیا ہے، 10 روپے کرایہ بڑھ گیا، 3 جان دئی دا سویرے کام تے 3 پھر وہ 35 ہو گئے نے۔ اس کا مسئلہ تو یہ ہے کہ غریب تو رات کو نا بیوی کہتی ہے شوہر کے پاس بیٹھ کے میرا دل نہیں کرتا تو ہم تکلیف دیاں، مینوں پتہ ہے تہاڈی تنخواہ تھوڑی ہے، پر سویرے نکا بیٹا جڑا ہے نا وہ بغیر پروٹھے تو روٹی نہیں جے کھاندا تے گھیو کوئی نہیں جے۔ جڑا باپ صرف اس واسطے نہ سووے کہ بچے دے پروٹھے والی گھیو کوئی نہیں، تو اس ملک کے امیر لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی مہنگی پجاروں میں گھومیں، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ شکوہ صرف اور صرف حکومتوں سے نہیں۔ ماڑے بندیاں دا بچہ جس ویلے ماڑا ہوندا ہے تو وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے آ گئے تو میں غریبوں کا بھلا کروں گا، پھر جب پیسے آتے ہیں پھر اسے غریب بھول جاتے ہیں، دوستیاں جو امیروں سے ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ جی غریب سیانے نہیں، میں کیا کاکا سیانے ہونے لی بھی پیسے دی ضرورت ہوندی ہے، کیونکہ جدے گھر دانے نہیں، تمہیں پتہ ہے گل دا نام دسو تہاڈی مرضی ہے، ورنہ جدے گھر دانے ہو دے کملے بھی یہ پیسے عقل جڑی ہے نا وہ بھی پیسے نال، جڑے کو 4 پیسے آ جان تو لیکچر ہی بڑے دیندا ہے، اس کی سننے بھی پڑھتے ہیں چونکہ پیسے ہیں لوگ سنتے۔ احساس کر، احساس دوسرے کا، کروڑوں روپے سے سخاوت نہیں صرف ہوتی، صرف اربوں خربوں سے سخاوت نہیں ہوتی۔ یہ مت سمجھ کہ میرے پاس 2 ارب ہوگا تو پھر ہی میں سخی ہوں۔ میرے کریم رسول نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جب گوشت پکاؤ نا تو شوربہ زیادہ کر لو، اپنے پڑوسیوں کو بھی شامل کر لیا کرو، اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں دوسروں کو شامل کر لو۔ یہ میرے کریم کا طریقہ ہے۔ تھوڑا سا نا لوگوں کو شامل کرو، اللہ نے دیا تو اسے چھپا نہ، اسے شامل کر۔ دوسروں کا احساس، دوسروں کی تکلیف اور درد کو محسوس کرنا، یہ حضور کی سنت ہے، یہ نبی پاک کا طریقہ ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ یا رسول اللہ کتنا کو محسوس کریں، سڑک پہ جاتے ہوئے، روٹی کھاتے ہوئے، مال تقسیم کرتے ہوئے، کتنا کو؟ تو لو سنو میرے کریم کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں لمبی نماز پڑھانا چاہتا ہوں، لیکن پھر کسی بچے کے پیچھے سے رونے کی آواز آ جاتی ہے، میں سوچتا ہوں اس کی ماں کو تکلیف ہوگی، بچے کے رونے سے تکلیف ہو رہی ہوگی، دل تھا لمبی نماز پڑھانے کو، لیکن پچھلوں کی تکلیف دیکھ کے میں رب کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں۔
نماز میں بھی دوسروں کا احساس، نماز پڑھانے میں حضور نے آئمہ مساجد کو حکم دیا کہ بہت لمبی نمازیں نہ پڑھانا لوگوں کو، معتدل انداز میں امامت کرانا۔ تو جو دین نماز پڑھتے بھی دوسروں کے احساس کی بات کرتا ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور جو میرے بھائی جو دین نماز پڑھتے پڑھاتے بھی دوسروں کا احساس کرتا ہے، بتاؤ پھر وہ امت کا احساس کتنا کو سکھاتا ہوگا ایک دوسرے کو۔ ہمارا تو مزاج ہی نہیں، ہم تو کوتاہیاں تلاش کرتے ہیں دوسروں کی۔ پڑوسی کا حال صرف اتنا جاننے کی حکم ہے شریعت میں کہ اس نے روٹی کھائی ہے، اس پہ قرضہ تو نہیں، یہ صرف ہم یہ حساب لگاتے رہتے ہیں کہ کل پیسے کتوں آ گئے، بینک کڑا لٹے، اور یہ تو تیرے ذمہ ہی نہیں۔ تیرے ذمہ تو صرف اتنا ہے کہ پتہ کر اس نے کہ اس کے بچے بھوکے تو نہیں، تکلیف میں تو نہیں۔ دوسروں کا احساس، دوسروں کے لیے اچھے جذبات، دوسروں کے بارے میں اپنے دل میں گنجائش۔ تیرا نالائق بچہ اگر نہیں پڑھتا تو گلی محلے میں رشتہ داروں میں کوئی لائق بچہ دیکھ کے اس کا خرچہ اٹھا لے، وہ بھی تو بچہ ہی ہے نا۔ لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا، ہمیں تو صرف اپنا احساس ہے۔ وہ میں نا جی مسجد کی کمیٹی کے کچھ لوگ آئے، کہنے لگے امام صاحب کوئی دے دے مسجد کے لیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک طالب علم کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، ایک جمعہ پڑھا دے گا، ایک نماز پڑھا دے گا۔ مجھے کہنے لگے خدمت کیا کرنی ہے؟ میں کہا ویکھ لو جنہ کو تواڈے گھر دا خرچہ ہے انہاں کو مولوی صاحب دا بھی لا چھڑیا جی۔ وہ پریشان ہو گئے جویں تسی نہیں سارے ہو گئے، یہ کیویں ہو سکتا ہے جنہ ساڈا خرچہ انہاں مولوی صاحب بھی کرن؟ وہ کہنے لگے جی یہ آپ نے یعنی نہیں تسی دسو وظیفہ کنا؟ میں کہ میں سادی جی گل دسی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے کہا آپ کی تنخواہ کتنی لگانی ہے؟ فرمایا جتنی درمیانے درجے کے مہاجر کی مزدور کی تنخواہ میری بھی لگا دو۔ انہوں نے کہا اگر آپ کا گزارا نہ ہوا تو کہنے لگے پھر میں لوگوں کی تنخواہیں بڑھا دوں گا۔ یہ نہیں کہا میں اپنے لیے بل پاس کرا لوں گا چپ کر کے، فرمایا میں پھر لوگوں کی تنخواہیں، ان کا گزارا ہوگا تو میرا بھی۔ یہ احساس پیدا کر کہ تیرے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جن کو تیری ضرورت ہے۔ اپنے لیے بزدل لوگ جیا کرتے ہیں، صرف اپنے لیے خود غرض جیتے ہیں، صرف اپنی بات وہ لوگ کرتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں۔ ہم تو رسول پاک کی امت ہیں، ہمارا رب تو کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے تم دنیا میں آئے۔ اپنی زندگی کو نفع بخش بنائیں، کسی کا فائدہ کریں۔ میں نے تھوڑے دن پہلے جمعے میں دوستوں سے کہا تھا بھائیوں سے نیرا تعاون نہ کرو، بھائیوں کو سٹینڈ کرنے کی کوشش کرو۔ تعاون کتنا کو کرو گے؟ ان کو سٹینڈ کرو، کوشش کرو کہ وہ تعاون والے کھاتے سے ویسے ہی نکل جائیں، وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں۔ ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بھکاریوں کی، مانگنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں کسی ایک کو لے کے سٹینڈ کرنا چاہیے، وہ کمانے لگے تاکہ وہ آگے لوگوں کی مدد کرے۔ دوسروں کا احساس اپنی طبیعت میں پیدا کرے، اپنی مزاج میں پیدا کرے۔ بدر والے لوگ جو تھے نا، بدر میں جو لوگ آئے تھے حضور علیہ السلام اور صحابہ کے سامنے لڑنے کے لیے، وہ کوئی پھول لے کے نہیں آئے تھے ہاتھوں میں، تلواریں لے کے آئے تھے۔ لیکن جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی اور یہاں مسجد نبی کے قریب لا کے انہیں باندھا گیا تو وہ ہائے ہائے کرتے تھے رات کو، دشمن تھے، مقابلے میں آئے تھے۔ تو صحابہ فرماتے ہم نے حضور کو دیکھا بے چینی سے ٹہل رہے ہیں، تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا یار ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند کوئی نہیں آتی، ڈھیلی کر دو جناب عباس کی رسیاں، باقیوں کی بھی ذرا یہ سو جائیں گے تو مجھے بھی ذرا نیند۔ اللہ کرے آپ سمجھیں، او تلوار لے کر مقابلے میں آنے والوں کے لیے اگر نبی پاک کا یہ احساس ہے تو اپنی امت کے لیے حضور کا کتنا احساس ہوگا۔ ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کریں، زیادہ باتیں نہیں کرنی، بات کو سمیٹنا ہے بڑی جلدی۔ پانچویں بات، کیا نبی پاک علیہ السلام کی سنت صرف نماز میں اور مسجد میں ہی ہے؟
کہ ہمارے بھائی کی شادی ہے نا، اس سے پہلے محفل ہو رہی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے اور نکاح کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. حضور نے بتایا ہے. نبی پاک نے تو فرمایا نکاح میری سنت ہے، تو جو نبی پاک کی سنت ہے اسے نبی پاک کے طریقے کے مطابق کرو. پوری شادی میں مسلمان ہوتے ہیں لوگ. کب؟ چپ کرو بھئی، چپ کرو چپ کرو. کی ہویا کہ مولوی صاحب آگے نکاح پڑھا. تو اس سے پہلے آپ کیا تھے؟ مسلمان نہیں تھے. مولوی صاحب نے نکاح پڑھ دیا تو اس کے بعد آپ کیا ہیں؟ یہ 5 منٹ کے لیے. میں تو نہیں جاتا اب ان شادیوں پہ جن پہ بینڈ باجا بجتا، میں نہیں جاتا. میری مرضی کہ تو نہیں جاتا بھی جا کام کر. تم فقط شریعت کی مخالفت کرو. اور بعض کچھ ڈبل قسم کے چکر چلاتے ہیں. شادی تو پہلا دیگ بھی پکا لو، غریبان بھی بانٹ دیو، تو بعد میں شریعت کی دھجیاں بھی بکھیرو. کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ آپ کو شادی اور نکاح کا پورا طریقہ دین بتاتا ہے. وہ میں ایک بزرگاں نو کیا میں منڈیا نے بڑا ادم مچائی رکھیا مہندی والے دن. کہندے نہیں میں تے ڈیرے تے ساں. میں کیا بھائی کنوں دھوکھا دے رہے ہو؟ دسو. ساری گل دا پتہ نہیں ہوندا. کمال بات ہے. اگر تو اپنے گھر میں دین نہیں نافذ کر سکا تو پوری دنیا میں کیسے نافذ کرے گا؟ وہ کچھ لوگ کہتے او جی چاہ سی ذرا چاہ. جب تیرے گھر میں دکھ آتے ہیں پھر تو اللہ رسول کو یاد کرتا ہے. کول خانیوں پہ 10ویں چیلم پہ تم تلاوتیں اور نعتیں کراتے ہو، اور جب سکھوں کا ٹائم آتا ہے تو رب رسول کو بھول جاتے ہو. یہ کیا بات ہوئی؟ جب جی چاہا تو دیندار ہو گئے، اور جب جی چاہا دنیا دار ہو گئے. شادی کو سمیٹو. خبردار یہ بینڈ باجے، یہ شور شرابے، یہ عورتوں کی مووی، یہ بچے اور بچیوں کا اختلاط، یہ جو بچیاں جوان بچیاں ہاتھوں میں پھول لے کے اور دھولے اور اس کے ساتھیوں پر پھینکتی ہیں، یہ رسومات ہیں، یہ بند کرو. لڑکے نہیں پھول پھینک سکتے، ان کے ہاتھوں میں پلیٹیں نہیں دی جا سکتی، اللہ رسول کو منہ نہیں دکھانا. یہ بد نگاہی کا سارا سامان بچے بھی اس وقت دھلے ہوئے نئے لباسوں میں اور بچیاں بھی. کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ یہ دین نے سبق پڑھا ہے. جب جی چاہا مسجد میں آ کے حاجی نمازی ہو گئے. میں صرف اس بندے کو، میں کہتا ہوں کسی کو دیندار دیکھنا ہو تو اس وقت دیکھو جب اس کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے. کولاں والے دن تے سارے دیندار ہوں. 10ویں چیلم پہ سارے ہی مسجد میں سارے ناراض ہو گئے ہو نا تسی. اللہ میں پہلا گل کیتی تھی نہ ہویا جے یار. اس ٹائم تو سارے ہی محفل میں تو سارے دیندار. دین کا پتہ تب چلتا ہے جب تیرے بیٹے اور بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو کتنا دیندار. اب پتہ چلے گا دینداری کتنی ہے. او سنو یارو، کائنات میں سب سے شانوں والی شہزادی میرے نبی پاک کی ہے. سب سے عظمتوں والی بیٹی رسول پاک کی ہے. لیکن چند چیزیں سادی سی، اور مولا علی شیر خدا چند لوگوں کو لے کے آئے، نکاح ہو گیا. ایک دفعہ حضرت علی نے تحفے میں سونے کا انہیں لاکڑ دیا، انہوں نے پہن لیا تو حضور فرمانے لگے فاطمہ کائنات کی بیٹیوں کے لیے جائز ہے، پتر تو نہ پہنا کر. میں سمجھتا ہوں میرے اور تیرے رسول نے تیری اور میری بیٹی کا بھلا کیا، غریبوں کی بیٹیوں کہ دیکھو اگر کریم کی بیٹی نہیں پہن رہی تو تمہیں نہ بھی ملے تو کوئی حرج نہیں. حضور کی شہزادی نے بھی تو نہیں نہ پہنا. چکی پیسی سیدہ فاطمہ نے اپنے گھر میں، چکی چلائی، آٹا گوندا، لیپا پوتی کی، سارے کام کیے گھر کے. یہ رسول پاک نے مزاج دیا شادی کے بارے میں. حضرت مولا علی شیر خدا کبھی کبھی جوں لاتے تھے، ورنہ سیدہ کہتی ہیں کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، بڑی سکھی زندگی تھی، کھانے پینے کا کیا ہے، وہ تو چلتا ہے کام. خدا را دین کو نا صرف چند چیزوں کے اندر بند نہ کرو. نبی پاک کا اسوہ حسنہ بڑا وسیع ہے. حضور نے ہر چیز میں بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا، ختم کرنے لگا ہوں بات کو. نبی پاک نے مسجد چلانے کا طریقہ بھی بتایا اور حکومت چلانے کا طریقہ بھی بتایا. ہاں حکومت چلانے کا طریقہ. خدا رہا یہ ابھی الیکشن آئیں گے نا تو جنہیں بندے ویلے نے سارے انہوں کام مل جانا ہے.
اسی اپنے دروازے اگے جلیبیاں بھی کڈانیاں نے تے کرسیاں بھی ڈانیاں نے، اسی لوگاں بھی انہاں بھی لڑنا ہے جنہاں بعد صلح کر لینی آپ خدا کے بندو کوئی نہیں کوئی گل کرو، پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ اصل ہے۔ آپ نے جمہوریت کے لیے اگر ملک بنایا تھا تو ہندوستان میں جمہوریت زیادہ مضبوط ہے، ترقی کے لیے بنایا تھا تو کچھ لوگ زیادہ ترقی کی، یہ تو دین کے لیے بنا تھا۔ اس لیے ان سے کہو خدا را غریب کی بات کرو، غریب کی، یتیم کی بات کرو، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم کہتے ہو جی ہمیں دکھ بڑا ہے، تو دکھ کا کیا کرنا ہے؟ یہ مذمت تو میرے جیسا بندہ بھی کر لے گا۔ دکھ بڑا یہ تو میں بھی کہہ لوں گا۔ تم حکومت میں کس لیے آئے تھے؟ نہیں چلتی تو چھوڑ دو۔ اس لیے تھوڑا سا نا ان معاملات میں غور کریں، آپ بنیادی مسائل، جرت تو پیدا کریں۔ آپ بندہ جرت کرتا ہے تو اسے اللہ ہمت عطا کرتا ہے۔ لہذا ووٹ کے لیے آنے والے سے پہلے پوچھ کہ یہاں اس بستی میں کتنے غربا ہیں، کتنے مساکین ہیں، کتنے تیرے لیے کیا پالیسی ہے ان کے پاس، بتا۔ گھٹ گھٹ کے لوگ تکلیف کا شکار ہے، اور ہمارے تعلقات، وہ کہندے جی او جی میرے گھر آ گیا سی، تے میں کہا جی جتن تو بعد آیا سی تاں گل کر، پہلو آنا ہی آنا سی، انہیں او دا کام سی، انہیں آنا ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کا احساس پیدا کرو اور کچھ ماحول کے اندر بہتری لانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مالک کریم ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہمارے بھائی کی شادی ہے، اللہ تعالیٰ بہترین اسباب پیدا فرمائے۔ میں مسافر بندہ ہوں، صبح کا 9 بجے کے بعد کا گھر سے نکلا ہوں، ابھی مجھے آگے بھی جانا ہے، پھر آگے جانا ہے۔ آپ مہربانی کریں گے، میں ہر روز کہنا پھر کہنا، میرے ہاتھ چومن دا تانوں کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ ایتھے تواڈے بڑے بندے میرے نالوں نیک بیٹھے نے، اللہ دے فضل نال کوئی فائدہ، میں بڑا گناہگار آدمی، جو باتیں کی ہیں ان پہ اگر آپ عمل کریں گے تو میرا فائدہ ہے۔ اللہ کہے گا چل تیرے آکھن تے انہوں نے چنگا کام کیتا سی، جا تینوں بھی معاف کیتا۔ تو نہ فوٹو لینے کا کوئی فائدہ، نہ ہاتھ چومنے کو، بات ماننے کا فائدہ ہے۔ اللہ سمجھ عطا کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ظاہری بھی معاف کر دے، باطنی بھی معاف کر دے، جو غلطیاں ہم کر کے بھول گئے وہ بھی معاف کر دے۔ ہمارے حق میں جب فیصلے کرنے لگے تو درگزر والے کرنا، معافی والے کرنا، رحمت والے کرنا۔ ہم بڑے کمزور بندے ہیں، ہماری کمزوری پہ رحم فرما، ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہمارے ساتھ درگزر والا معاملہ فرما۔ اللہ ہمارے بھائی کے نکاح کے موقع پر یہ بندوبست ہے، ان کے حق میں فضل والے فیصلے فرما، ہر لمحہ خیر والا فرما۔ اتنے سارے لوگ گرمی میں یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ ایک ایک پہ فضل فرما۔ کوئی دکھی ہے تو اسے سکھ عطا فرما، کوئی بے چین ہے تو اسے چین عطا فرما، کوئی بے روزگار ہے تو رزق حلال عطا فرما۔ میرے کریم مالک، کوئی بندہ بیمار ہے تو اسے شفا دے دے، کوئی تیرے محبوب کے دروازے کا گدا ہے تو اسے حضور کے نام کی خیرات دے دے، کوئی تیرے قرب کا متلاشی ہے تو اس کے لیے رستہ آسان کر دے۔ کریم مالک فضل فرما، رحم فرما، آسانی فرما، بندہ نوازی فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ